بھائی اور کاشف عباسی بھائی آپ دونوں جانتے ہیں یہ میرا مزاج نہیں ہے جو 2 دن سے ہو رہا تھا. پلیز آپ کو پتا ہے یہ میرا مزاج نہیں, یہ میرا مزاج نہیں تھا. میں نے بہت کوشش کی اور آپ دیکھ رہے تھے میں بار بار کہہ رہا تھا, ایٹ لیسٹ وسیم تم تو کہو, میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے غلط ہیں. اور آج انہوں نے جو ہے وہ جب اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے تو 2 دن سے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہوا اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اب مجھے تو کیا کرنے جا رہے ہیں, میں تو ابھی آیا ہوں, رات بھر میں ایک کمرے میں رہا, مجھے انہوں نے بہت خیال رکھا میرا, جیسا رکھ سکتے تھے ظاہر ہے جو تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے بہت عزت دی ہے. نہ مجھے کچھ کہا ہے کرنے کو, نہ مجھ پر کوئی دباؤ ڈالا ہے. کیوں گئے تھے جی آپ کو لے کر کیوں گئے تھے؟ نہیں مجھے پتہ نہیں, ظاہر ہے کہ مجھے انہوں نے کوئی انٹیروگیشن میرے ساتھ نہیں کی ہے, بس مجھے رکھ لیا تھا. نہ میں نے آپ سے کہا نہ مجھے کچھ کہا, نہ مجھ سے یہ جو ایک تاثر ہے کہ شاید وہ کہہ رہے ہوں, کچھ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا. مجھے صرف خیال رکھا اور اس کے بعد چونکہ رات بھر جاگتا رہا, میں لکھتا رہا ہوں کچھ, میں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں نے اس 2 دن کی پوری تاریخ لکھی ہے اور اس میں میں نے بہت کچھ لکھا ہے, بہت کچھ سوچا ہے. تو میں بہت تکلیف میں ہوں وسیم مدامی صاحب. آپ بھی اس سوچ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں جلد؟ جی. آپ الطاف حسین صاحب کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب؟ یقیناً یقیناً. آپ ایم کیو ایم چھوڑنے کے فیصلے پر بھی غور کر رہے ہیں اس وقت عامر لیاقت صاحب؟ میں آپ کو جلد بتاؤں گا. یہ غور کر رہے ہیں آپ, لیکن اس وقت میں اعلان فیصلہ نہیں پوچھ رہا. یار اس میں یہ سوال بھی ڈال دیا, اگر ایم کیو ایم نے لندن سے دوری اختیار کی پھر کیا کریں؟ جی اگر متحدہ قومی موومنٹ فاروق ستار صاحب کے نام کے نیچے رہتی ہے اور لندن سے دوری اختیار کرتی ہے, پھر بھی تو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. فیصلہ تو کروں گا نا میں یار کاشف بھائی. آپ دونوں تو میرے اپنے ہو, آپ مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو یار دونوں؟ معصومانہ سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ خود تنگ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں. یار دیکھو ایسے نہیں بولتے نا, میں تنگ نہیں ہو رہا ہوں یار, میں دباؤ میں ہوں بہت زیادہ وسیم. اور اس دباؤ کی وجہ کیا ہے؟ جی لیکن ڈاکٹر صاحب کل تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اگر بیان دیا ہے تو اس کی وجوہات نہیں, میں نے یہ نہیں, میں نے پہلے میں نے دیکھو یہ نہیں کرو, میں نے پہلے کہا تھا بات غلط ہے, پھر میں نے یہ کہا تھا کہ وہی تو اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے, میری باتیں سن کے تو جو آج آیا ہے کہ جی وہ جذبات میں اور اس میں, لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط تو ہے نا وسیم, غلط تو ہے نا, وہ تو کہا جائے گا نا غلط ہے. تو وہ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن میں جو بھی کروں گا یا جو بھی ہوگا, میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا. اور میں اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ادارے سے وابستگی اپنی چھوڑ دی تھی یہ کہہ کر کہ یہاں سے کوئی پاکستان کے ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف بیانات نشر ہوئے ہیں. آج جب ایک پارٹی کے سربراہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف بیانات آئیں تو پھر آپ وہی عمل دہرائیں گے؟ دیکھیے یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے, یہ ادارہ ہو یا پارٹی ہو یا میں ہوں, پاکستان ہے تو سب ہے بھائی, پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب آخری بات, وہ اب خیر ابھی تفصیل کا وقت نہیں, اور آپ بھی ظاہر ہے اس وقت بہت اس میں دباؤ میں, آپ تو آخری بات یہی کہ کل ایم کیو ایم کے کارکنان کی جانب سے اے آر وائی پر حملہ, اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ ایم کیو ایم کے مذمت نہیں کرتا ہوں, میں تکلیف میں ہوں اس بات, کیونکہ میں نے کہا تھا اے آر وائی میری فیملی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ شبہ اس پر بھی ہے کہ کوئی تیسری قوت اور یہ اور وہ, میں مجھے چونکہ اس وقت حالات سارے نہیں پتہ تھے, پھر میں نے سب چیزیں ویڈیوز, اب حالات واضح ہو گئے یہاں پر کہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہی تھے. جی یہ تھے اور یہ بہت غلط ہوا ہے, اور ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کی ایما پر ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا. یقیناً ظاہر وہیں سے نکلے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, ہم سے بات چیت کر رہے تھے. یہاں پر اپنے دیکھنے والوں کو ہم بتا دیں, بریکنگ نیوز دے دیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت